أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہاں اہل کتاب سے خطاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے تمام اہل کتاب کو جو ہے اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کیا تم ہم سے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یعنی ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود تم ہم سے جھگڑ رہے ہو حالانکہ تمہیں جو تعلیمات دی گئی تمہارے یعنی تم اپنی نسبت جن پیغمبروں کی طرف کرتے ہو ان کا بھی جو ہے وہی مشن تھا. کیا تم ہمارے یعنی اللہ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ٹھیک ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور ہم نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، لہذا جو ہے ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے دین میں مخلص ہو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کرو، تمہارا حساب اللہ کے پاس ہوگا. ہم تقولون ان ابراہیم، پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے گویا یعنی سوال کیجئے کیا تم یہ کہتے ہو، تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں وہ سب کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی سوال کر رہے ہیں یہ سب جو ہے جن کی تم نسبت کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، جن کو برحق رسول سمجھتے ہو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جن کی طرف تمہاری نسبت ہے یہ سب کے یہودی تھے. یہود تو جو ہے بہت بعد میں جو ہے یہ نام یہودیوں کا یا پھر جو ہے ان لوگوں کا، ان قوموں کا پڑا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھے. ان کا نام جو ہے وہ بہت بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً جو ہے 300-400 سال پہلے یہ نام جو ہے دنیا میں متعارف ہوا. اس سے پہلے تو جو ہے یہ سب نام بھی نہیں تھے. تو یہ سب کے یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے یہودی تھے، نصرانی تھے. تم کہتے ہو کہ یعنی جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، عیسائی ہوگا. یہ سب نام بعد میں پڑے، اصل تو یہ انبیاء کی دعوت ہے، انبیاء کا مشن تھا. تو یہ سب کے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یعنی اللہ کی طرف سے جس گواہی کا اسے جو ہے مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جس بات کا اسے پہلے بتا دیا گیا جس چیز کے سلسلے میں، اس گواہی کو وہ چھپاتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یعنی اللہ کی طرف سے جس گواہی کا اسے جو ہے ذمہ دار بنایا گیا اس کو چھپاتا ہے. یعنی جان بوجھ کر جو ہے اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں جس کے بارے میں ان کو پچھلی کتابوں میں بتایا گیا ہے. یعنی ان کو جو ہے ان کے انبیاء نے بتایا ہے اور ان کے علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. اس کے سلسلے میں جو ہے ان کو شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گواہی دینے سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
وہ اس کو چھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے دی گئی گواہی کو چھپاتا ہے، جہاں کہ جب ان کو گواہی دینی چاہیے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں، تمہارا فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں. اللہ غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت، ٹھیک ہے، وہ امتیں گزر گئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کی نسلیں، وہ سب امتیں گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا وہ ان کو ملے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کے ساتھ، اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے ساتھ، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ، ان کی کمائی ان کے ساتھ. جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. صرف اس بنیاد پر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جو ہے یعنی اس کی نسبت فلاں نبیوں کے ساتھ ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں زبان بولنے والا ہے، فلاں علاقے کے رہنے والا ہے. یہ ساری نسبتوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا وہ صرف تمہارے اعمال کی بنیاد پر. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تمہارے خاندان والے کیا کرتے تھے. وہ سب ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. لہذا تم جو ہے صرف اس امید میں جو ہے یعنی آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ کہ تمہاری جو ہے فلاں کی طرف نسبت ہے، فلاں خاندان سے، ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کا فیصلہ اس کے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.